السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. ہم ایک بار پھر سے محترم زاہد خان صاحب کا استقبال کرتے ہیں، انہیں ویلکم کرتے ہیں اور ایک نیکسٹ سوال و جواب کے سیشن میں ان کا تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں. شکریہ. امیر فیصل صاحب، بڑی معذرت کے ساتھ کہ میں بلکہ یاد ہی نہیں رہا مجھے، کیونکہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کی یاد کرانے پہ یاد آیا. اچھا، میں آ گیا ہوں، تو جیسے بھی آپ کے پاس وقت ہو تو پھر ہم شروع کر دیتے ہیں. محترم زاہد خان صاحب اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ، میرے تو بہت چند سوالات ہیں. محترم، آپ نے یہ بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیگمات میں سے ایک کا نام سارا جی تھا، اور سارا جی ان کی ایک طرح سے بہن بھی لگتی تھی کیونکہ فادر ایک تھے اور مدر دو تھے. تو میرا پہلا سوال یہ ہے سر کہ سارا جی کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایج میں کتنا فرق تھا، بتائیں. شکریہ. سارا بی بی اور ابراہیم کی عمر میں بہت فرق تھا. تو اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن یوں سمجھ لیں کہ کم سے کم 30 سال کا فرق لگا دیں آپ. اتنا فرق تھا سارا بی بی میں اور ابراہیم میں. محترم زاہد خان صاحب، ہم نے یہی پڑھا ہے، یہی ہمیں معلومات ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس بچے کو بہت چھوٹی سی ایج میں، قسم پرسی کی ایج یا حالت میں، اس بچے کی مدر کے ساتھ ریگستان صحرا ٹائپ جگہ میں چھوڑ آئے، تو ظاہر سی بات ہے کہ کھانا پانی تھا نہیں. تو جب یہ بچہ بھوک اور پیاس سے تڑپنے لگا تو میں نے ایسی بات سنی ہے کہ اس بچے نے اپنی ایڑیاں رگڑی تھی اس زمین پر مارے شدت پیاس اور بھوک کے. اور مسلمان لوگوں سے پھر یہ جانکاری ملتی ہے کہ ان کے ایڑیے رگڑنے سے ہی وہاں پہ ایک پانی کا چشمہ پھوٹا تھا، اور جو آج تک جاری ہے، جسے کہ لوگ آب زمزم کہتے ہیں. اور حج کے موقع پر مسلمان لوگ اس کو وہاں پہ پینا اور وہاں سے لے کے آنا اور اپنے گھر کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے باعث برکت سمجھتے ہیں سر. بٹ میری جانکاری میں یہ بات آئی ہے کہ آپ نے اپنے بکس میں ایسا کچھ لکھا ہے کہ اس وقت اسماعیل صاحب کی ایج 13-14 سال تھی جب ان کو چھوڑا گیا. تو سر یہ بہت بڑا کانٹراڈکشن پیدا ہو جاتا ہے، تھوڑا سا اس پہ روشنی فرما دیں. شکریہ. جیسے کہ بی بی عائشہ کی 6 سال کی عمر تھی اور محمد صاحب کی اس وقت 52 سال کی عمر تھی مدینے میں. تو یہاں فرق جو ہے آپ اس کو اس سے بھی زیادہ لگا لیں، تو بڑا فرق تھا. لیکن مجھے کتاب میں دیکھنا پڑے گا. ابراہیم نے لال کتاب میں اس بات کا ذکر کیا ہے تفصیل کے ساتھ، لیکن فرق بہت تھا. ہے ایشور، شیو شیو، جے شری کرشنا. مطلب آپ اسماعیل صاحب کے جو بتاتے ہیں جادو، یہ کہ ان کی ایڑیاں رگڑنے سے پانی کا چشمہ پھوٹ گیا، سر آپ تو اسی کو ڈینائی کر رہے ہیں. تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہو جائے گی، کیونکہ پہلی بات تو اسماعیل صاحب صرف اکلوتے نبی ہوئے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں، وہ بھی صرف مسلمان لوگ مانتے ہیں، اور یہودی اور مسیحی لوگ تو ظاہر سی بات نہیں مانتے. اور اگر آپ اس بات کا، اس معجزے کا بھی انکار کرتے ہیں تو پھر تو خیر. ابراہیم بڑی کمزور شخصیت کے مالک تھے عورتوں کے معاملے میں. تو جو پہلے بیٹے ہیں ابراہیم کے، ہاجرہ سے اسماعیل اور سارہ سے اسحاق ہے. اسحاق سے پھر عیسو اور یعقوب، اور اس پہ اسحاق سے عیسو اور یعقوب، پھر یعقوب سے یہ بنجامین، یوسف وغیرہ، پھر یہاں سے سلسلہ چل پڑتا ہے. پھر یہ بی بی سارا چھوڑ کے چلی گئی تھی آخر میں، جب یہ ہاجرہ ادھر چلی گئی
اپنے میکے والوں کے پاس، ادھر یہ چھوڑ کے چلی گئی تھی. اس معاملے پہ بڑی لڑائی ہوئی کہ اسحاق کو ذبح کرنے کی کوشش کی گئی. تو پھر بعد میں انہوں نے کتورہ سے شادی کر لی تھی، جو میں نے کتاب میں لکھا ہے. وہ کتورہ تھی تو بڑی خوبصورت جوان بھی تھی، لیکن اس نے ابراہیم کے ناک میں دم کر دیا. اس سے بھی اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا، 8 بچے ہیں اس سے، یا ملا کے اسماعیل، اسحاق اور 6 اس سے تھے. تو وہ بچے بھی بڑے عجیب تھے. انہوں نے پھر لڑائیاں شروع کی اسحاق سے. تو ابراہیم نے ان کو مال دے کے، جو ان کا حصہ تھا، ان کو روانہ کر دیا تھا ادھر غالباً سیریا کی طرف. تو اس طرح سے جھگڑا ختم ہوا. تو یہ آخری عمر کی شادی جو تھی یہ کتورہ سے تھی. تو اسحاق اور اسماعیل تو پہلے ہی جدا ہو گئے تھے. پھر میری کتاب بتاتی ہے کہ ان کا آپس میں ملن ہوا، اور یہ 2 شخص ہیں. ایک اسماعیل، جنہوں نے کعبے میں، یہ کعبہ پہلے جہاں پہ واعظ یا لیکچر دیتے تھے بیٹھ کے، یعنی کہ ہدایت رہنمائی کرتے تھے. اور یہ اسحاق جو تھے یہ اپنے باپ کے ساتھ تھے کنعان کے اندر. تو پھر بات کی جو لینیج چلتی ہے اسحاق سے، پھر یہ لینیج جو ہے وہ چلتی ہے نسل، یہ پھر عیسیٰ ابن زکریہ سے یہ یہاں پہ آتی ہے. لیکن عیسیٰ ابن زکریہ کا کوئی تعلق نہیں ہے اس اسحاق کی اور ابراہیم کی لینیج سے. ہاں، عیسیٰ بی بی مریم کا تعلق ہے، ان کی نسل سے یہ عیسیٰ آتے ہیں. تو ویسے تو باپ سے ہوتا ہے، لیکن ادھر یہاں، ہاں ادھر جو اسماعیل تھا اس نسل سے پھر یہ محمد آئے ہیں بعد میں. تو یہ ان کا نسب نامہ ہے. اس میں بڑی تفصیلات بھی ہیں کہ کیا کیا ہوا. تو یہ 2 شخص ہیں جن کو برکتیں ملی، جن سے نبی آئے، اسماعیل اور اسحاق سے. محترم ظاہر خان صاحب، آپ نبیوں کے ریگارڈنگ اکثر اوقات یہ بات بتاتے رہتے ہیں، اور آج بھی آپ نے بتایا کہ وہ لوگ لیڈیز کے ریگارڈنگ کمزور طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، اور خوبصورت عورتیں دیکھیں تو کوشش کرتے ہیں کہ نکاح ہو جائے. یا اس طرح بھی سنا ہے کہ بہت سے نبیوں نے تو لونڈیے بھی بنا کر رکھی ہیں. خیر، وہ ہمارا ٹاپک نہیں سر. میرا جانکاری لینا یہ ہے مقصد کہ آپ ایک طرح سے ہمارے لیے تو کم سے کم لائیو ہیں دنیا میں، اور ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں کہ آپ سے لائیولی بات چیت کر سکتے ہیں. اور آپ کا دعویٰ بھی کیونکہ نبوت کا ہے سر، تو کیا ہم آپ سے ایسی بات جان سکتے ہیں کہ محترم زاہد خان صاحب کی طبیعت مبارک لیڈیز کے ریگارڈنگ کیسی ہے؟ کہ اگر خوبصورت عورتیں وہ دیکھیں یا ان کی کمپنی میں آئیں تو آپ کس طبیعت کے مالک ہیں سر؟ کیا بتانا پسند کریں گے؟ شکریہ. میں پھر اپنے جواب کو ریپیٹ کر دیتا ہوں. ابراہیم کی شخصیت فیصلہ کرنے میں کمزور تھی. میں نے بتایا کہ وہ فیصلہ نہیں کر سکے. اگر اپنا فیصلہ کرتے تو بی بی ہاجرہ اور بی بی سارہ کبھی بھی چنا نہ ہوتی. اچھا، یہ بات کلیئر ہو گئی ہے. جتنی زیادہ انسان خدا کی محبت کے سمندر میں ڈوب جائے گا، اتنا ہی فیصلہ کرنے میں سخت ہوگا. اور یہ خدا تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو میری محبت میں سخت ہوں گے وہ میری محبت کو دنیاؤں میں تقسیم نہیں کریں گے. تو اس معاملے میں میرا کیا حال ہے یہ بھی سن لیں. اس یورپ میں ہی حسین لوگ بھی ملے تھے اور حسینائیں بھی ملی تھیں. اگر آپ میری جوانی کی فوٹو دیکھیں تو 20 خاندان ایسے ہیں کہ جب انہوں نے خدا کے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا تو میرا فیصلہ بڑا سخت تھا.
اور وہ فیصلہ کیا تھا؟ میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں، اپنی جان بھی دے سکتا ہوں اور اپنی فیملی بھی۔ اگر وہ لوگ میرے ساتھ نہیں چلنا چاہتے تو پھر یہ میرا سفر اکیلا ہوگا۔ تو 20 ایک خاندان یورپ میں وہ میرے سے چھٹ گئے۔ تو میرے فیصلے جو ہیں عورتوں کے حسن پہ نہیں ہوتے، میرے فیصلے جو ہیں وہ خدا کی محبت میں ہوتے ہیں۔ تو میرا یہ معاملہ ہے۔ تو دوسرے نبیوں کا کیا معاملہ تھا؟ عیسیٰ ابن زکریا محبت کے اندر خدا کو پہلے رکھتے تھے۔ تو یہ معاملات ہیں۔ مینس ہمارے محترم زاہد خان صاحب کو کوئی اٹریکشن نہیں ہے، خوبصورت ترین عورت آ جائے کیسی بھی آ جائے، انہیں اپنے مشن پہ نظر ہے اور عورتوں پر نہیں۔ تو کیا ہم یہ کنفرم سمجھیں سر کہ جو بھی آپ کی بیگمات ہوئی ہیں، جو بھی آپ نے بتایا تھا، اس کے علاوہ کبھی بھی کسی سے آپ نے کوئی ریلیشن شپ ایسی قائم نہیں کی؟ میں یہ سوال ایز اے نبی کر رہا ہوں سر، بھلے ہی پرسنل کوشچن ہے، اگر آپ کو برا لگے تو معذرت، اور بتا سکتے ہیں تو بتا دیجئے کہ آپ کی جو شادی شدہ بیویاں ہیں یا بیگمات ہیں، کیا ان کے علاوہ آپ نے کبھی کوئی ریلیشن شپ قائم کی؟ اور کیا آپ اگر اس طرح کی قائم کی یا کر سکتے ہیں یا کی ہوگی تو اس کو کیسا مانتے ہیں؟ کوئی حرج نہیں مانتے یا برا یا بہت برا؟ بتا دیجئے گا سر، شکریہ۔ مجھ پر خدا کی محبت کے ایک ایسے بادل چھائے رہتے ہیں، کوئی حسن بھی میری نگاہوں میں نہیں ٹھہرتا۔ نہیں، مجھے کوئی ایسی چیز نہیں ہے، بلکہ جنتوں کے اندر بھی مجھے حسن، جہاں حسن کے پیکر ایسے ہیں کہ اڑتی ہوئی پرواز ٹھہر جاتی ہے نبیوں کی، میں وہاں سے بھی گزر جاتا ہوں۔ تو میں نے خدا کے وہ جام پی لیے ہیں جو محبت الہی جب پلا دیتی ہے تو اس جہانوں میں عورت کیا چیز ہے؟ پھر اس دل اور نگاہ میں خدا کے سوا کوئی نہیں جاتا۔ تو میں اس دنیا سے نکل چکا ہوں۔ تو بڑے بڑے حسین آتے بھی ہیں مشن میں، اور میں جب آنکھیں بند کر کے ان کو سنتا ہوں تو 2 منٹ میں ہی حسن دائیں بائیں کفور ہو جاتا ہے۔ اصل حسن جو ہے وہ روح کا ہے۔ تو میرا تو یہ حال ہے، اب میں کھل کے بتا دوں، مجھے آپ ہر قسم کا سوال کیا کریں۔ جب رات کو میں محبت الہی میں وجد میں آتا ہوں تو ہزاروں فرشتہ اور مختلف جہانوں کی پیکر حسن کی اور مخلوق مجھے لینے کے لیے آتے ہیں کہ آج کچھ وقت ہمارے محلوں میں، ہماری جنتوں میں گزاریں۔ تو میں اتنا دور نکل چکا ہوں کہ میرے لیے یہ زمانے بدل چکے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ آپ جس دنیا میں رہتے ہیں، اگر کوئی سفر ہوا ہوتا آپ کا اس معرفت الہی اور محبت الہی میں تو پھر ہم آگے کی بات کرتے، ورنہ فی الحال یہاں تک آپ اسے کافی شافی سمجھے کہ میری نگاہ میں مشن کے سوا اور اس سے محبت کے سوا اور کچھ بھی نہیں، کیونکہ میں سب کچھ دیکھ چکا ہوں۔ محترم زاہد خان صاحب، کوئی جینٹس ہے، یہ جینٹس ہی دے دیجیے کیونکہ لیڈیز تو شاید اس طرح کی شادی وغیرہ کرتی نہیں، شاید قانوناً بھی الاؤڈ نہیں ہوگا۔ اگر وہ اپنی بیوی کے علاوہ ایک اور بیوی کرنا چاہے تو وہ تو ایک شادی کا مسئلہ ہو گیا اور کافی گہرا، اور اس میں کافی پریشانی ہو جاتی ہیں، کریں نہ کریں، کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ تو سر کافی لوگوں کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ میں آپ سے سوال کروں، ایک دو بار پہلے بھی ہو چکے ہیں، بٹ اس بار بھی آپ جواب دے دیجیے گا
کہ جرمنی میں بھی ہم نے ایسا ہی معاملہ سنا ہے کہ اگر لیڈیز اور جینٹس دونوں تیار ہوں آپس کی سہمتی سے آپس کی ایگری ہونے پر ریلیشن شپ بنا سکتے ہیں. تو آپ کی اس ریگارڈنگ کیا میسج ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ ہے غیر شادی شدہ ہے کیسے بھی لوگ ہیں اگر وہ دو آدمی آپس کی مرضی سے فزیکل ریلیشن شپ بنانا چاہتے ہیں تو آپ ایز اے نبی کلیمنٹ آف نبی کیا تعلیم دیں گے کہ وہ بنا سکتے ہیں, ان پر کوئی گناہ نہیں ہے, یا آپ کی جو بھی تعلیم ہو وہ بتا دیجئے. شکریہ. عیسیٰ ابن زکریا کے دور میں یہودی آئے, کہا ایک عورت نے 7 شادیاں کی, موت کے بعد اس کا خاوند کون ہوگا؟ عیسیٰ نے کہا وہاں ہم فرشتوں کی طرح ہوں گے. آگے نہیں بتایا, عیسائیت کو اندھا چھوڑ دیا. میں بتا دیتا ہوں, فرشتے جو ہیں وہ شادیاں نہیں کرتے, ان کی عورت فرشتہ جو ہے آدمی, وہ خدا کی محبت میں سفر کر رہے ہوتے ہیں. تو اس سفر کے اندر وہ کچھ دیر کے لیے ایک دوسرے کو خدا کے لیے اپنی زندگی کا ہم سفر بناتے ہیں. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, میرے مشن میں ہے, بہت سے ہیں لڑکی اور لڑکا دونوں خدا سے محبت کرتے ہیں, اور میں ان کو برکت دے دیتا ہوں بغیر شادی کے بھی رہیں. یہ نظام, یہ شادی بیاہوں کا یہ ختم ہو جائے گا خدا کی دنیا میں. جیسے فرشتے جب ایک کو نور زیادہ مل جائے تو وہ محبت سے جو اس کی پارٹنر ہوتی ہے ہم سفر, اس کو چوم کر خدا حافظ کہہ کے اگلی جنتوں میں چلا جاتا ہے. یہی معاملات اس دنیا میں ہوں گے. یہ شادی, یہ میری بیوی ہے, یہ میرا مکان ہے, یہ میرا ہے, یہ میرا ہے, یہ تیرا ہے, یہ چکر ختم ہو جائیں گے. تو اس کے جواب میں پہلے بھی دے چکا ہوں. اب کیونکہ عیسیٰ ابن زکریا نے یہ راز نہیں کھولے تو وہ سارا بوجھ مجھ پہ پڑ گیا, نہیں تو بڑی آسانی ہو جاتی میرے مشن کے لیے. تو یہاں پر جو مستقبل کا ہے وہ یہی ہوگا کہ جب دنیا خدا کی ہوگی تو کوئی بھی, کیونکہ دونوں خدا سے محبت کرنے والے ہوں گے, تو نہ مولوی نہ نکاح نہ کچھ, بس وہ خدا کو سامنے رکھ کے ایک دوسرے کے پارٹنر ہو جائیں گے, اور بس. اور وہ یہاں تک ہوگا کہ ہم اتنی دیر کے پارٹنر ہوں گے یا ہمیشہ کے ہوں گے یا کچھ سالوں کے ہوں گے, اس کے معاملات وہ خود طے کریں گے. جی محترم زاہد خان صاحب, ابھی کچھ دیر پہلے ہمارے پیور ڈسکشن گروپ میں ایک سیریز ٹائپ آئی ہے کوشچنز کی ریگارڈنگ پروفٹ آف اسلام صاحب, کہ ان کی پیدائش پراپر کس جگہ کی ہے, کہاں وہ پیدا ہوئے تھے, کون سی ڈیٹ کو پیدا ہوئے تھے, دس اینڈ دیٹ. بٹ اس میں ایک کوشچن بڑا ہی عجیب و غریب سا آیا اور مجھے جاننے کی جستجو ہوئی کہ زاہد خان صاحب سے وہ پوچھا جائے کہ یہ جو خانہ کعبے کی بلڈنگ ہے, یا جو بھی اس کو آپ تعمیر بولے یا کچھ بھی کہیں گے آپ, اس کا کب کنسٹرکٹ ہوا ہوگا. تو ایک کوشچن اس میں یہ پٹ اپ کیا گیا ہے کہ اس میں سب سے پہلا بت کس نے لا کر رکھا تھا. مطلب جو یہ کیا کہتے ہیں کنسٹرکشن بنا ہوا ہے خانہ کعبے کا, کعبہ جس کو کہتے ہیں, اس میں سب سے پہلا بت کس شخصیت نے لا کے رکھا تھا. پلیز اگر رہنمائی فرما سکیں تو بتا دیجئے. محمد صاحب کی تو پیدائش مکے کی ہے, اور باقی یہ سوال کہ بت کتنے رکھا تھا, ابراہیم اور اسماعیل کے دور میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, کیونکہ ابراہیم صاحب نے تربیت کی تھی, یہ دیواریں کھڑی کی تھی. تو یہاں پہ آ کے وہ کبھی کبھی لیکچر بھی دیتے تھے. پھر اسماعیل گائیڈنس دیتے رہے, اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلا ہے. اور یہ جو بت ہے یہ بعد میں جب رکھے گئے ہیں, جب یہ مکے والے عربی جو تھے انہوں نے کاروبار شروع کر دیے, اور دیکھم دیکھی انہوں نے مختلف بت بنائے یہ کہہ کے کہ خدا ایک ہی ہے, اللہ ایک ہی ہے,
لیکن اس تک جانے کے لیے ہمیں وسیلے چاہیے. تو یہ لال حبل وغیرہ یہ جو آہستہ آہستہ، اور یہ معاملہ پھر قریش کے وقت میں عروج پہ پہنچ گیا، کیونکہ قریش بڑے چلاک تھے اپنی چال بازیوں میں. اور یہ سارے ہی قبیلے، محمد رسول تو بنی ہاشم سے تھے، لیکن سارے قبیلے چلاک تھے. انہوں نے پھر عربیوں کو خوب بے وقوف بنایا اور پھر اپنی ڈیوٹیاں بھی تقسیم کی، اور ان کو پھر یہاں اس لیے لایا گیا کہ ان سے پیسے خوب بٹورے جائیں. تو یہ قریشیوں نے بڑی دنیا کمائی، اس لیے ان کو سب سے زیادہ چلاک سمجھا جاتا تھا. پھر انہوں نے پھر بتوں کی بڑی کثرت کی، جیسے عبد المطلب کے دور میں، کلاب کے دور میں یہ لوگ انتہائی عروج پہ پہنچ چکے تھے. مختلف بتوں اور مختلف وسیلوں کے ذریعے خدا تک پہنچنے کا ذریعہ انہوں نے بنایا ہوا تھا، جس میں فرشتوں کے بھی بت تھے، مختلف دیوتی اور دیوتاؤں کے بھی بت تھے. محترم زاہد خان صاحب، ہمارے ایک ریسپیکٹیبل ممبر کا سوال آیا ہے یہ. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جیسے ہر ایک نبی کیونکہ بشر کے روپ میں ہی پیدا ہوتے ہیں، اور آپ بھلے ہی کلیمنٹ آف نبی ہیں بٹ آپ بھی ماشاءاللہ انسان ہی کے روپ میں پیدا ہوئے. آپ کے پیرنٹس ہیں، بیوی ہیں، بچے ہیں اور سب کچھ ہیں، اور آپ نے فالوورز کو الاؤڈ بھی کر رکھا ہے کہ اگر وہ لیڈیز اور جینٹس آپس کی رضامندی سے ریلیشن شپ بنانا چاہیں تو ان پہ کوئی حرج نہیں ہے. تو آپ کی ریگارڈنگ وہ آپ کی بہت عزت کرتے ہیں. انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ پھر ایز اے انسان اور ایز اے بشر اگر آپ کے پاس یہ فیسلٹی اویلیبل ہو اور خوبصورت حسین عورت آپ کے ساتھ رضامند ہو ریلیشن شپ بنانے میں، اور آپ پھر بھی نہ بنائیں، تو کیا یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری نہیں ہے یا کفران نعمت؟ پتہ نہیں کچھ ایسا ورڈ بولا ہے سر. تو الٹیمیٹلی وہ کوشچن یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آخر اگر آپ کو کوئی لیڈی اپنے آپ کو آفر کرے یا سمرپت کرے، ہندی میں کیا بولتے ہیں، تو آخر آپ اس کا انکار کیوں کر سکتے ہیں؟ اور یہ کیا خدا کی نعمتوں کی انکاری یا ناشکری نہیں ہوگی سر؟ اٹ از مائی لاسٹ کوشچن، پلیز بتا دیجیے. خدا کی نعمتوں کو انجوائے نہ کرنا اور انہیں نظر انداز کرنا کیا کفران نعمت نہیں ہے؟ پہلے تو آپ یہ جان لیں کہ یورپ میں پارٹنرشپ میں یہ نہیں ہوتا کہ ایک آدمی اور 3 بیویاں. یہ ہم جس ڈیمینشن سے دیکھ رہے ہیں یہ اسلام کا کانسیپٹ ہے، اس ڈیمینشن سے ہم دیکھ رہے ہیں. تو یہاں تو عورت پسند بالکل بھی نہیں کرتی کہ ایک آدمی کی اپنا 2 بیویاں ہوں. اس لیے وہ مس کانسیپٹ میرے بارے میں بھی ہے کہ میں 3 ہے یا 4 ہے، نہیں، میری بیوی ایک ہے. میری پہلے شادی ہوئی تھی، پھر وہ ختم ہو گئی تھی، پھر دوسری وہ بھی. تو بیوی کا کنسپٹ جو یہاں پہ ہے وہ ایک ہے. ہاں، اب آتے ہیں، اب یہ معاملہ آسان ہو جائے گا. اب آتے ہیں ہم کہ کوئی حسین عورت مجھے پیش کرتی ہے، تو یہاں یہاں جو عہد ہوتا ہے پیار اور محبت میں، وہ پارٹنرشپ کا ہوتا ہے، ہم سفر کا. تو آپ پھر اپنی بیوی سے پوچھ کے دیکھ لیں کہ بھئی ایک حسین عورت مجھے اپنے آپ کو پیش کر رہی ہے، تو وہ آپ سے کہے گی اگر تو اسے لینا چاہتا ہے تو مجھے گڈ بائی کر دے پہلے. تو یہاں وہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے جو اسلام کے ڈیمینشن سے آ رہا ہے. یہاں تو پہلے ایک ریلیشن شپ ختم کرنی پڑتی ہے
کہ اس کے بعد کجا کوئی دوسرا پارٹنرشپ شروع ہو. تو یہ جو سوال ہے اگر عرب کی دنیا میں ہوتے تو یہ مختلف سوال ہے، کیونکہ پھر محمد کا کانسیپٹ بڑا صاف ہو جاتا ہے. لیکن یہاں تو پتہ لگنے کے اوپر بیوی چھوڑ جاتی ہے، کیونکہ یہاں تو عہد ہی اس بات کا ہے کہ ہم دو ہم سفر ہیں. اگر اسے کوئی پسند آ گیا تو وہ بتا دے گی اور خدا حافظ کہہ کے چلی جائے گی. مجھے پتہ لگ گیا تو ساتھ رہے گی جس کے ساتھ وہ محبت میں رہنا چاہتا. زاہد خان صاحب، جب پھر تو بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی. پھر تو پروفٹ آف اسلام سب سے اچھے بندے تھے کہ ایک ساتھ انہوں نے 11 to 13 وائفس رکھی ہیں اور کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا. پلس اسی ٹائم میں 17 لونڈیاں بھی رکھی ہیں، کل ملا کے 30 لیڈیز ان کے پاس رہی ہیں سر. اور کسی بھی لیڈی کو ظاہر سی بات ہے اعتراض نہیں تھا. اعتراض ہوگا بھی تو پٹ اپ نہیں کیا. تو بہرحال آپ نے جو جانکاری دی اس کے لیے بہت شکریہ، جزاک اللہ. اعتراض تو بہت تھے. اگر آج عائشہ بی بی ہوتی تو محمد صاحب کی 2 منٹ میں چھٹی کرا دیتی. صفیہ ہوتی 1 منٹ میں محمد صاحب کے ساتھ نہ رہتی. اس کا خامد نے مار دیا اس کے سامنے. جویریہ ہوتی، اس کی اتنی محبت تھی اپنے، تو 5 منٹ میں چھوڑ جاتی محمد صاحب کو. لیکن وہ آدمیوں کی دنیا تھی، مین ورلڈ، ناٹ اے وومن ورلڈ. آج یہ آ جائیں یورپ میں، بلکہ انڈیا میں یہ کام کر کے دکھائیں تو پھر دیکھیں وہ عورت آپ کے ساتھ کیا کرتی ہے. تو یہاں تو پہلے ایک ہم سفر کو چھوڑنا پڑتا ہے، پھر کہیں دوسرے ہم سفر کی تلاش ہو سکتی ہے، چاہے عورت ہو یا آدمی ہو. اب وہ جو ماحول، وہ جو دنیا ترقی کر گئی ہے، اب وہ عورت کے ساتھ وہ معاملات آپ نہیں کر سکتے جو آپ کر گئے مین ورلڈ میں. جب اب میں آدمی کی طاقت تھی، آدمی کا زور تھا، اب وہ دنیا کہاں ہے. اب تو عورت آپ کو دن میں 14 طبق روشن کر دے گی، کجا اس کے کہ آپ کہیں کہ مجھے 3 یا 4 حسن پسند آ گئے. اگر کوئی کام کر جائے، راستانہ طریقے سے نہ پکڑا جائے تو خیر ہے، پکڑا جائے تو پھر عورت اس کا حساب کتاب وہیں کر دے گی. محترم زاہد خان صاحب، میں اوپر سارا پروگرام جو فیصل بھائی آپ سے سوال کر رہے تھے وہ سنتی ہوئی آ رہی ہوں بڑے غور و فکر سے. ایک دو سوال وہاں اس ریفرنس سے بھی میرے دماغ میں پیدا ہوئے. وہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ سب کہانیاں ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر اتنی چھوٹی تھی کہ ایڑیاں رگڑنے والا واقعہ وغیرہ وغیرہ. لیکن ہم تاریخ میں نہیں بلکہ قرآن کریم میں یہ پڑھتے ہیں کہ حضرت ہاجرہ جو تھی، بی بی ہاجرہ، وہ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان دوڑتی رہی. یعنی ایک پہاڑی پہ چڑھ کے دور دور تک دیکھتی تھی، کوئی بندہ بشر، کوئی قافلہ، کوئی نظر آئے جس سے وہ بچے کے پیاس میں پانی مانگ لے، وہاں سے بھاگتی تھی، دوسری پہاڑی کی طرف جاتی تھی، کیونکہ پہاڑی پہ ذرا اونچی جگہ چڑھ کے دور تک منظر دکھائی دیتا ہے. اور اس کے بعد یہ ان کا بھاگنا دوڑنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ حج کے ارکان میں سے یہ بھی ایک رکن ہو گیا کہ یعنی یہ صحیح کرنا صفا اور مروہ کے درمیان. تو اگر یہ سب کہانیاں ہیں تو پھر اس کا قرآن کریم میں بھی ذکر ہے، اور سب حاجی وہاں جاتے ہیں تو وہ دوڑتے ہیں، تیز تیز چلتے ہیں صفا اور مروہ کے درمیان. اگر پانی نہیں تھا تو ہاجرہ اتنی دیر زندہ کیسے رہ گئی، اور یہ بچہ اتنی دیر پانی کے بغیر یہ زندہ کیسے رہا. اور جیسے وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے اس طرح میں بھی ہاجرہ سے ملا ہوں، اس طرح میں بھی ابراہیم سے، اسحاق سے
اور ان سب سے جنتوں میں مل چکا ہوں. تو یہ جو قصے بنا لیے ہیں، میں تو پہلے ہی کہتا ہوں، میں تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ 10% بھی قرآن خدا کی طرف سے نہیں ہے. اس میں سے محمد کے اپنے بڑے حکمت کے پیغام ہیں. ہاں، ان پیغاموں میں اگر کوئی بہتری ہے انسانیت کی تو خیر ہے، میں تو اس کے خلاف نہیں ہوں. اب اگر حاجی لگاتے ہیں ادھر کے چکر ادھر کے چکر، لگاتے رہے، لیکن اتنی دیر زندہ کیسے رہ گئے پانی کے بغیر؟ تو یہ سب کچھ جو ہے حقیقت پہ مبنی نہیں ہے. وہاں قبیلہ آباد تھا. ہاجرہ کے جو یہ میکے والے، جو اس کے ماں باپ، اس کے آگے پیچھے کے لوگ، وہاں پہ وہ آباد تھے. تو اس مضمون کو پھر ہم یوں چھوڑتے ہیں. جی محترم، چلیں اس ٹاپک کو ختم کرتے ہیں. گو کہ ابھی اس سے اور سوال نکل آتے ہیں کہ جب پانی ختم ہوا تھا تب انہیں یہ پریشانی پیدا ہوئی، لیکن خیر وہ پھر خواہ مخواہ بات لمبی ہو جاتی. اب اگلی بات جو ہے وہ میں اوپر سن رہی تھی کہ آپ نے بتایا کہ یہ شادی بیاہ کا نظام ہے، یہ جب خدا کی دنیا آ جائے گی تو یہ ختم ہو جائے گا، اور جو بھی خدا کی خاطر اور خدا کی رضا میں محبت میں ایک دوسرے کو قبول کریں گے تو وہ مرد اور عورت اکٹھے رہ سکیں گے بحیثیت میاں بیوی کے. اور جب وہ محسوس کریں گے کہ وہ نہیں رہ سکتے تو چھوڑ دیں گے. یہاں دو سوال پیدا ہوتے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ صرف مرد اور عورت کی پارٹنرشپ ہی نہیں ہوتی شادی، اس میں بچے بھی ہوتے ہیں. اور ایک انسان کے بچے کو پالنا، گرو کرنا، اس کو تعلیم و تربیت کرنا، اس کو سکھانا، اس کو پڑھانا، یہ سب کچھ ایک لمبا ٹائم مانگتے ہیں. اور جب تک دونوں کی طرف سے پوری ڈیڈیکیشن نہ ہو یہ مسئلہ جو ہے یہ حل نہیں ہوتا. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی محترم، ظاہر ہے اس دنیا ابھی ہم نے دیکھی نہیں ہے. خدا کی دنیا میں ایک زمین پہ ہی ایک ایسا نظام قائم کر دیا جائے گا، ایک ایسا نظام قائم کیا جائے گا کہ جب بچے ہوں گے تو اگر وہ بچوں کی حفاظت دیکھ بھال نہیں کر سکتے تو ایسے سینٹر بنائے جائیں گے جو ان کے لیے بچوں کی دیکھ بھال، ان کی ایجوکیشن، خدا کی طرف رہنمائی کریں گے. تو ماں باپ جب چاہیں ان کو بچوں کو روز مل سکتے ہیں. تو 6 سال تک یہ معاملہ رہے گا. اگر 6 سال کے بعد بھی وہ بچے نہیں رہ سکتے ان آدمی اور عورت کے درمیان، تو ان کو پھر دوسروں کو حق ہوگا کہ وہ انہیں اپنے بچے بنا لیں. اور بلکہ نئی دنیا میں تو اگر ایک بچہ پیدا ہوگا تو عورت کو 12,000 ایرو یا اس سے زیادہ دیے جائیں گے. اور میں نے دیکھا خدا کی دنیا میں فائنینشیل کا مسئلہ تو تھا ہی نہیں یہاں پر. تو جو بچے کرتے تھے پیدا، تو ان کی ایجوکیشن صرف وہی نہیں کرتے تھے بلکہ یہ دنیا میں جہاں بھی وہ بچہ گھومتا تھا وہاں اس کی ایجوکیشن روزانہ ہوتی رہتی تھی. تو وہ دنیا کچھ اور تھی، ان کے مسائل نہیں تھے، ان کی مصیبتیں نہیں تھیں. یہ دنیا اور ہے. اس لہذا اس دنیا کے اندر مسائل بڑے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس دنیا میں تو چلتے پھرتے انسان سب والدین تھے، سب گائیڈنس دیتے تھے. وہاں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا کہ کوئی گڑبڑ ہو جائے. اور کیونکہ مال کا، پیسوں کا مسئلہ نہیں تھا، وہ دنیا کسی اور وجود میں آ گئی تھی. جی محترم، ظاہر ہے اس دنیا ابھی ہم نے دیکھی نہیں ہے، ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے کہ بندے کی سٹیٹ آف مائنڈ کیا تھی اور کس طرح وہ سوچتا تھا. لیکن بہرحال یہاں ایک اور سوال یہ ہے کہ جب دو لوگ اکٹھا رہنا شروع ہوتے ہیں تو اس کے بعد اگر ایک فیڈ اپ ہو گیا ہے اور وہ اس کو چھوڑنا چاہتا ہے لیکن دوسرا ساتھ رہنا چاہتا ہے، تو یہ تو نہیں ہوتا نا کہ کمپیوٹرائز کوئی سسٹم ہے کہ ایک فیڈ اپ ہوا تو دوسرا بھی ہو گیا.
ایک کے دل میں چاہت پیدا ہوئی تو دوسرے کے بھی پیدا ہو گئی. تو ایسا تو نہیں ہوتا، انسان انسان ہی ہوتا ہے. تو اس طرح سے تو بہت زیادہ شدید قسم کے ایموشنل کرائسس بھی پیدا ہونے کا خدشہ ہے. اس بارے میں آپ کیا فرماتی ہیں؟ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن تھوڑا سا پکچرائز کریں محمد کا دور، محمد صاحب کا دور، کہ وہاں آدمی کو اختیار تھا. آدمی چاہے طلاق دے دے، آدمی کی بالادستی تھی، چاہے تو 3 دفعہ وقفے سے کہے اور طلاق ہو گئی. عورت پہ بڑا بوجھ تھا. اب ہم آتے ہیں اس دنیا میں جو 21 سینچری میں ہم رہ رہے ہیں. محبت کی تالی جو ہے وہ 2 ہاتھوں سے بجتی ہے، ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. اگر ایک آدمی محبت کرتا ہے جان سے، پورے دل سے، اور وہ عورت اس محبت کو قبول نہیں کرتی اور کمی محسوس کرتی ہے، تو محبت تو ایک طرفہ نہیں ہو سکتی. یا ایک عورت ٹوٹ کے محبت کرتی ہے اور آدمی نہیں کرتا، تو واقعی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن تھوڑا سا پکچرائز کریں محمد کا دور. محمد ایسی صورتحال کے اندر آدمی کہتا ہے میں اپنی زندگی ضائع نہیں کرنا چاہتا، میرے لیے یہ کافی نہیں ہے. اور یا عورت کہتی ہے ٹھیک ہے تو محبت کرتا ہے لیکن یہ محبت مجھ میں نہیں ہے. تو اس کا حل میں یوں بتا دیتا ہوں. ذاتی طور پہ میرے ساتھ یہ معاملات ہوئے تو مجھے محبت تھی، لیکن وہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہتی تھی جو میں چاہتا تھا خدا کے لیے. تو اس نے کہا نہیں، میرے لیے کافی نہیں ہے. تو میرے لیے یہ محبت کافی نہیں ہے. تو میں نے اسے اپنی محبت کو اپنے تک رکھا، کیونکہ اگر اس کو پھر میں زبردستی اپنے ساتھ رکھتا ہوں تو پرندے کو پنجرے میں بند کر کے رکھتا ہوں. تو یہ تو محبت نہیں ہو سکتی. پھر ایک بچہ تھا جو پرندے کو زور سے زبردستی اپنے ہاتھ میں رکھتا تھا. تو اس کے والد نے کہا اس طرح تو یہ گھٹ کے مر جائے گا. اس نے کہا میں اس سے محبت کرتا ہوں. اس نے کہا ایک دن کھیتوں میں تھے، اس نے کہا ذرا تھوڑا سا اس کو ڈھیلا کر، اور ہاتھ ڈھیلا کر. اس نے اور کیا. پرندہ اڑ کر پھر درخت پہ جا بیٹھا. بچے نے رونا شروع کر دیا کہ ہائے میرا پرندہ نکل گیا میرے ہاتھ سے. تو باپ نے کہا اس کو بلا، اگر یہ درخت کی ٹہنی سے واپس آ جائے تو یہ تیرا پرندہ تھا، یہ اگر نہ آئے تو پھر یہ تیرا نہیں تھا. تو یہ کیسی محبت کے زبردستی کسی کا دم گھوٹ دیا جائے. تو اگر وہ پرندہ خود نہیں آتا تو وہ پھر تیرا پرندہ نہیں تھا. اس لیے محبت کو ایک طرفہ کیا ہی نہیں جا سکتا، پھر اس کے لیے کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں. تو پھر وہ میں نے دی. مجھے آج بھی محبت تھی، لیکن میں نے اس کو پیار سے کہا ٹھیک ہے، تیری زندگی کا سفر اور ہے، میری زندگی کا سفر اور ہے. جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے، ہر بندے کو اپنی پریورٹی سیٹ کرنی پڑتی ہے. میں اگلا سوال آپ سے یہ کرتی ہوں کہ آپ نے بار بار یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مذاہب کی اور شریعتوں کی صف لپیٹ دی ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو واضح طور پہ بتایا ہے کہ وہ عبادت کے جو بھی مروجہ طریق ہیں اس دنیا میں قائم، جس طریقے سے بھی کوئی بھی عبادت کرتا ہے، مسلمان یا ہندو یا عیسائی یا جو بھی ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ ان سب سے بیزار ہو چکا ہے؟ عبادات سے تو بیزار نہیں ہوا،
ان کی حرکتوں سے بیدار ہو گیا ہے، اور ان کے قرآن میں 1500 سال پہلے یہ بتایا جا چکا ہے کہ اگر تم پھل لے کے نہیں آؤ گے تو پھر ان کو دیے جائیں گے یہ برکتیں جو پھل لے کے آئیں گے۔ اور عمر بھی کہتے تھے کہ مجھے ڈر ہے کہ تم سے تمہاری برکتیں چھین لی جائیں گی۔ تو خدا تو بیزار نہیں ہوتا، کوئی بولے رام رام وہی گرو گوبند سنگھ، کوئی کہے خدائے کوئی کہے الہے، کارن کرم کرپا تار رحیم۔ یہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جب پانی ٹھہر جاتا ہے اور اس کی موومنٹ ختم ہو جاتی ہے، جو زندگی کا مقصد ہے ایک زندہ خدا سے تعلق قائم کرنا، تو پھر خدا آگے سفر کرتا ہے۔ اس کا کوئی خاص عہد نہیں ہے کسی مذہب کے ساتھ۔ پھر میں نے ان کی صفیں نہیں لپیٹی، یہ الزام ہے مجھ پر۔ انہوں نے اپنی صفیں آپ ہی لپیٹ دی۔ میں نے تو انہیں خدا کا پیغام سنایا ہے کہ تمہاری دنیا ختم کر دی خدا نے مذاہب کی، تم گندا پانی بن چکے ہو، کیونکہ زندہ خدا سے اب تمہارا کوئی تعلق نہیں رہا۔ جو مذہب زندہ خدا سے نہ ملائے وہ مردہ ہے، کہ مذہبوں میں پھنسا کے اندھا پن گزار کے زندگی کہ یہ ملے گا یا وہ ملے گا، یہ نہ قرآن کہتا ہے، نہ تورات کہتی، نہ انجیل کہتی۔ وہ تو کہتے ہیں یہ تو پہلا سفر ہے ایمان کا، آگے سب کچھ کھول دیا جاتا ہے۔ تو پھر خدا آسانی کرنے کے لیے پھر آگے کا سفر کرواتا ہے انسان کو۔ اب 21 سینچری کے اندر جو انسان ہے اس کے جواب مذہب دے ہی نہیں سکتا۔ مذہبوں میں تو بہت سے سوال حرام ہیں کہ ہی نہیں جا سکتے، بلکہ محمد صاحب نے بھی پابندی لگا دی تھی کہ کہیں تم پہ اور بوجھ نہ پڑ جائے، سوال مت کیا کرو۔ اب یہ وہ جو زمانہ ہے ماڈرن ٹائم، جہاں پہ انسان بہت آگے آ چکا ہے، اس کے ہر سوال کا جواب انٹلیکچوئل بھی چاہیے، بائی انٹیلیجنٹ، بائی ریزن ابیلٹی اور بائی ایموشنل ابیلٹی۔ یہ ہر قسم کے وہ سوالوں کے جواب مانگتا ہے۔ تو اگر اس کے جواب نہ دیے جائیں گے تو وہ پھر کہے گا یہ کیسا خدا ہے کہ جو نہ ہمارے سے تعلق قائم کرتا، نہ ہمارے سوالوں کے جواب دیتا ہے۔ تو میں تو کسی کی صف لپیٹنے نہیں ہے، نہ کسی کی عبادات اور پرستش کو۔ ہاں خدا آگے نکل گیا، یہ پیچھے رہ گئے ہیں، ان کے پانی گندے رہ گئے ہیں۔ اب خدا براہ راست انسان سے ملنا چاہتا ہے، اور براہ راست وہ زمین کو انبیاؤں سے بھر دینا چاہتا ہے۔ وہ زندہ خدا ہے، زندہ اہل دلوں سے اپنا تعلق قائم کرنا چاہتا ہے، اور یہ اس کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ خام خیالی اور غلط فہمی ہو گئی ان کو۔ محترم زاہد خان صاحب، میں جہاں تک سمجھتی ہوں کہ ہر مذہب جو ہے اس کی تعلیمات اچھی ہیں اور وہ انسان کو خدا کی طرف لے جانے کے راستے پہ گامزن ہے۔ باقی اگر انسانوں میں کمزوریاں ہیں یا ان میں خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے۔ مذہب تو سب کے سب اچھی بات سکھاتے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ ظاہر ہے مذہب با جماعت تو لوگوں کو لے کر نہیں چل سکتے، کیونکہ خدا کے ساتھ تعلق کا سفر ہر کسی انسان کا اپنا ایک انڈیویجول سفر ہے، اس کی اپنی انر گرومنگ کا سفر ہے۔ ٹھیک ہے کچھ سماجی معاملات میں جیسے چلو نماز با جماعت پڑھنی ہے تو یہ ایک مذہبی اور سماجی معاملہ بھی ہے، عید کا تہوار ہے، روزے رکھنے ہیں، چلو کچھ چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کے اوپر با جماعت بھی مشترک قسم کی ہیں، لیکن اصل میں جو تعلق کا معاملہ ہے خدا کے ساتھ، یہ سفر تو ہر شخص کو جو خواہ کسی بھی مذہب میں ہو
اس نے اپنا ہی انڈیپینڈنٹلی طے کرنا ہے خدا کے ساتھ. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ دنیا جو خدا سے دور ہو چکی ہے، وہ جب بات کرتے ہیں تو اپنے نقطے نظریے سے بات کرتے ہیں اور اپنی بات کرتے ہیں. اب خدا کا نقطہ نظر کیا ہے، ذرا اس پہ بھی غور کر لینا. ہم وہ چاہتا ہے کہ وہ راز الہی جو اس دنیا میں اور آخرت میں ختم نہیں ہوں گے، ان کو تیزی کے ساتھ انسان کی رہنمائی کرے. جو گاڑی پوری رفتار سے جا رہی ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس زمین پر اس کی دنیا آ جائے. وہ چاہتا ہے کہ زمین اس کے نور سے روشن ہو جائے. وہ چاہتا ہے کہ وہ اس زمین پر زندہ تعلق قائم کرے اور اپنا مسکن بنائے اس زمین کے اوپر. وہ چاہتا ہے کہ ایسے اہل دل آ جائیں کہ یہ برائی کی دنیا ختم ہو جائے اور اچھائی کا سورج طلوع ہو. اور ہم کا بات کرتے رہتے ہیں اپنے مذہبوں کی. اب خدا کا جو سفر ہے وہ انسانیت کو اپنی منزل پہ پہنچانا چاہتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہر کوئی یہ کام نہیں کر سکتا، ہر کوئی ایک یہ کام نہیں کر سکتا، خدا کا نہیں ہو سکتا. تو ان کو بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ بس ان کو بناتا جو تعلق قائم کر سکتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہر ایک کے دل میں یہ چابی رکھی گئی ہے، چاہے وہ ان پڑھ ہو، جاہل ہو، وہ بھی محبت کرنا جانتا ہے. تو خدا نے جو یہ پیدا کیا تھا اور یہ کائنات بنائی تھی، اس کے مقصد کو پایا تکمیل کو پہنچانا چاہتا ہے. تو جیسے میں نے کہا، وہ اسلام کو پکڑ کے نہیں بیٹھا ہوا، نہ اس کا کوئی عہد ہے ان کے ساتھ، نہ کوئی وعدے اور وعید ہے ان کے ساتھ. یہی غلط فہمی اسلام کو، یہی عیسائیت کو، یہودیت کو، یہ سب کو ہوئی ہوئی ہے. انہوں نے خدا کو اپنے پنجرے میں بند کر کے رکھا ہوا ہے. خدا اپنے مقصد کی تعمیل چاہتا ہے، اور آپ دیکھ لیں اس نے مجھے چن لیا ہے، اور تیز رفتاری کے ساتھ اب یہ سفر اور بہت آگے ہوگا. اور بلکہ میری زندگی میں اتنے نبی آ گئے ہیں جنہوں نے خدا سے ملاقات کی ہے، اور خدا اپنے مقصد اور جو کچھ کہا ہے اس کو منزل پہ پہنچانا چاہتا ہے. تو وہ کسی کی انتظار نہیں کرے گا. محترم، میں آج صبح آپ کی ایک پرانی ویڈیو دیکھ رہی تھی یوٹیوب پہ، جو غالباً 2018 میں جولائی میں آپ نے ریکارڈ کرائی، جس میں آپ نے فرمایا کہ صبح صبح کوئی 4 بجے کا ٹائم تھا. اس وقت آپ کو خدا تعالیٰ نے کوئی نظارہ دکھایا یا خواب کے ذریعے کچھ بتایا، اور اس میں آپ پاکستان کو انتباہ کر رہے تھے کہ پاکستان میں سول وار ہو سکتی ہے، اور پاکستان خدا نخواستہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو سکتا ہے اگر ان لوگوں نے اپنی اصلاح نہ کی. اور مطلب اسی طرح کی آپ نے کچھ اور وارننگز وغیرہ دی تھی. تو یہ جو سب کچھ تھا، کیا اس کے پورا ہونے کی بھی کوئی مدت آپ کو بتائی گئی ہے یا نہیں؟ بڑے دکھ اور غم سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ پاکستان کی گاڑی اب بھی اسی طرف سے سفر کر رہی ہے کہ جہاں کا انجام ٹھیک نہیں ہے. اور مجھے یہاں تک تو دکھایا گیا ہے کہ یا تو یہ سدھر جائیں، کیونکہ پاکستان کا حال یہ ہے کہ اوپر سے لے کے نیچے کا طبقہ ہر کوئی اپنی اختیار میں دھوکے بازی، بے ایمانی اور لوٹنے پہ کھڑا ہوا ہے. کوئی بڑے والے نہیں، چھوٹے والے بھی. تو اب یہ ہے کہ یا تو کوئی ایسے لوگ آ جائیں جو اس قوم سے مخلص ہوں،
اور اس قوم کی کشتی کنارے لگائیں جو ابھی دور تک نظر نہیں آتے، اور خدا نہ کرے کہ یہ اس سمت میں چلا جائے جس کا میں انجام دیکھ رہا ہوں کہ اس کا ایک اور ٹکڑا ہو جائے۔ اگر ہو گیا تو پھر باقی پاکستان کا خدا خیر کرے، لیکن مجھے وقت تو نہیں بتایا گیا، لیکن انجام دکھا دیا گیا۔ جی محترم، یہ جس طرح کی آپ نے بات کی ہے یہ تو ذرا اس طرح کی بات ہے کہ ظاہر ہے جیسے کسی طالب علم کو کہا جائے کہ اگر تم محنت کرو گے تو تم پاس ہو جاؤ گے ورنہ تم فیل ہو جاؤ گے، تو یہ تو کوئی بھی عام انسان بھی کسی کے بارے میں کر سکتا ہے، کسی علاقے کے بارے میں، کسی حکومت کے بارے میں، کہ اگر تم ٹھیک چلو گے تو تمہاری قسمت میں کامیابیاں ہیں، اور اگر تم غلط چلو گے تو تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ تو اس میں کوئی خاص بات کیا ہے؟ خاص بات ہو نہ ہو، ایشیا میں اور بھی بڑے ملک ہیں۔ ایشیا کے اندر جاپان بھی آ جاتا ہے، ایران بھی آ جاتا ہے، اور بہت سے ملک آ جاتے ہیں، انڈیا بھی آ جاتا ہے۔ لیکن میں تو وہی بات کروں گا نا جو مجھے دکھائی گئی ہے کہ پاکستان ٹائم بم پہ بیٹھا ہوا ہے، بلکہ ابھی تک یہ ہوتا کیوں نہیں، یہ بھی ابھی تک خدا کی عنایت اور رحم ہے، کیونکہ یہ گاڑی پوری سپیڈ کے ساتھ جا رہی ہے ٹکرانے کے لیے۔ تو جو مجھے دکھایا گیا وہ میں نے بتا دیا، اب اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میرے دل میں تو کوئی نہیں ہے ایسی بات کہ پاکستان کا انجام ایسا ہو۔ میں تو بھلائی چاہتا ہوں، کیونکہ میں بھی وہیں سے آیا ہوں، اس لیے جب دکھایا گیا تو میں نے انتباہ کر دیا اور ان کو بتا دیا کہ یہ وارننگ ہے، اس وارننگ سے سبق سیکھے یہ قوم۔ ہاں، اگر یہ ظالم مذہب کا مسئلہ اور نبوت کا مسئلہ نہ کرتے تو میں جا کر پوری قوم کو جگاتا، پوری قوم کے ساتھ میں مل کر محنت کرتا، میں اپنی دل و جان کرتا کہ یہ پاکستان کی تقدیر کسی دوسری طرف سمت میں لے جاؤں۔ میرا تو پتہ ہی کاٹ دیا ہے کہ نبی نہیں آ سکتا، نہ جانے کیسے کیسے نوبل پرائز یافتہ پردیسی ہو کے مرے۔ تو یہ بھی ظلم ہے اس مذہب کے نام پر۔ تو جو وہ لوگ تھے جو اس کو منزل پہ پہنچا سکتے تھے ان کا تو صفایا کر دیا، رکھ لیتے دو چار جو ان کو تعلیم سکھا دیتے، ان کو سنوار دیتے، انہوں نے سب کو ہی دھکے دے کے باہر نکال دیا ہے۔ تو پھر ملنگ رہ گئے ہیں، تو اس ملنگوں سے آپ امید یہی رکھ سکتے ہیں۔ اور پھر جو ظلم، جو دھوکہ بازی، جو اپنا خدا کے نام پہ 420، تو اس کا انجام جو میں نے دیکھا وہ بتا۔ جی محترم زاہد خان صاحب، اتنا قیمتی وقت دینے کا آپ کا بہت بہت شکریہ، اور بہت دلچسپ رہی حسب معمول آپ کے ساتھ سوال جواب کی نشست۔ سوال تو ابھی بہت باقی ہیں لیکن کافی وقت ہو گیا ہے، تو اس لیے ہم اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ میں محترم فیصل صاحب سے درخواست کروں گی کہ وہ آئیں اور پراپرلی آپ کا شکریہ ادا کریں اور پروگرام کو وائنڈ اپ کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ مغل اجالا صاحب، آپ کا بھی بڑا شکریہ، امیر فیصل صاحب کا بھی۔ اگر آپ جیسے لوگ ہوتے تو یہ جو نیا ہے یہ بڑی تیزی سے سفر کرتی، کیونکہ ایسے لوگوں کا مل جانا جو انسانیت سے سفر کرتے ہیں اور معاملات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ جاہل بن کے ٹھکرا نہیں دیتے اگلے پیغامات کو۔ تو دعا ہے کہ ایسے لوگ آ جائیں پاکستان میں بھی، باضمیر لوگ
جو ضمیر رکھتے ہوں، دل رکھتے ہوں، کاش ایسے ہی لوگ آ جائیں ماؤ زedong جیسے، یا ایسے ہی لوگ آ جائیں جو دلی طور سے اس نیا کو کنارے پہنچانا چاہتے ہوں۔ آپ کا بھی بڑا شکریہ۔ خدا حافظ۔ مغل اجالا صاحب، آپ کا بھی بڑا شکریہ۔ امیر فیصل صاحب کا بھی۔ اگر آپ جیسے لوگ ہوتے تو یہ جو نیا ہے یہ بڑی تیزی سے سفر کرتی، کیونکہ ایسے لوگوں کا مل جانا جو انسانیت سے سفر کرتے ہیں اور معاملات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ جاہل بن کے ٹھکرا نہیں دیتے اگلے پیغامات کو۔ تو دعا ہے کہ ایسے لوگ آ جائیں پاکستان میں بھی، باضمیر لوگ جو ضمیر رکھتے ہوں، دل رکھتے ہوں، کاش ایسے ہی لوگ آ جائیں ماؤ زedong جیسے، یا ایسے ہی لوگ آ جائیں جو دلی طور سے اس نیا کو کنارے پہنچانا چاہتے ہوں۔ آپ کا بھی بڑا شکریہ۔ خدا حافظ۔